آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ کتنی صورتوں میں غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، کتنی صورتوں میں غسل فرض کفایہ ہے، اور کتنی صورتوں میں غسل جو ہے وہ واجب ہے، اور کتنی صورتوں میں غسل جو ہے وہ سنت ہے، اور کتنی صورتوں میں غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے وہ صورتیں کہ جن کے اندر غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہے، تو وہ 4 صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا جو ہے وہ انسان پر فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1، منی کا نفسانی خواہش کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلنا۔ نمبر 2، مرد کے سر عضو کا آگے کی راہ میں یا پیچھے کی راہ میں داخل ہونا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، صرف انسانی نفس کے عضو کا اگلا حصہ جو ہے وہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، آگے منی نکلے یا نہ نکلے۔ نمبر 3، حیض یعنی عورت کے ماہواری خون کا بند ہو جانا، اور نمبر 4، نفاس یعنی زچگی کے خون کا بند ہو جانا، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کا بند ہو جانا، تو اس پر بھی غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ ایک صورت میں غسل جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور وہ صورت میت کو غسل دینا ہے۔ 3 غسل جو ہے وہ واجب ہے، 3 صورتوں کے اندر غسل واجب ہے۔ نمبر 1، کسی کافر ناپاک کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا، یہ غسل واجب ہے۔ احتلام یا حیض کی وجہ سے بالغ ہونے پر جو غسل کرنا ہے یہ واجب ہے۔ اور نمبر 3، بچہ پیدا ہونے کے بعد خون بالکل نہ آنے پر جو غسل کرنا ہے یہ غسل بھی واجب ہے۔ اور 4 غسل جو ہیں وہ سنت ہیں۔ نمبر 1، جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ عرفہ یعنی نامی ذی الحج کے دن عرفات میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ آگے 9 قسم کے جو غسل ہیں وہ مستحب ہیں۔ نمبر 1، اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کرنا۔ 15 برس کی عمر ہو جانے کی وجہ سے بالغ ہونے پر غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ بے ہوشی یا جنون دفع کرنے کے بعد غسل کرنا جو ہے، دفع ہونے کے بعد غسل جو ہے یہ مستحب ہے۔ نمبر 4، مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ چاند گرہن کو پر غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ سورج گرہن اور استسقاء کی نمازوں کے لیے، چاند گرہن، سورج گرہن، استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ نور الایضاح۔